الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بآواز بلند تر صلوات۔ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ جملہ مومنین کرام جڑے اس دنیا تو چلے گئے اور خصوصاً اس مرکز امام بارگاہ قصر ابو طالب علیہ السلام اور جامع مسجد بلال دے جملہ معاونین خدمت گزاران جنہوں نے اس مسجد دے کسی حوالے نال تعاون کیتا اور قبران دی زینت بن گئے انہوں نے رجات واسطے سورہ فاتحہ دی اپیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ اللهم وبعث ثواب هاتين سورتين إلى روح المرحوم المؤمنين والمؤمنات اللهم واغفره اللهم واحشره في زمرة المتقين اللهم اجعله في أعلى عليين واخلفهم أهلهم في الغابرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم صلوات صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی سید الدارین نبی الحرمین امام القبلتین شمس بین القمرین نور بین الحرمین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات صلی علی محمد والصلاة والسلام علی سید الاولیاء امام الاوصیاء ابی الائمة الہدى امیر المؤمنین ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة الطاهرة الزكية النقية مرضية
सिद्दीक़तुल कुबरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन सलावत। अम्मा बअदु फ़क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सलावत सल्ली अला मुहम्मद। मेरे वाजिब एहतराम मोमिनीन किराम, दुआ है करीम अल्लाह ए बाप बिरादरान दी साई कोशिश अपने बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए और इस दे बदले अजर अजीम अता फरमाए। इस सफ़े आज़ाद बिछाउण जितने मोमिनीन ने तावन कीता दामे दिरमे सुखने कदमे, करीम अल्लाह उन्हां दा तावन अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए और उन्हां दी जुमला हाजात पूरी फरमाए। खुसूसन मोमिनीन दे बच्चियां नूं हर इल्मी अमली मैदान च कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तमाम दुआवां दी कबूलियत वास्ते मिल के बावाज़ बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद। मेरे वाजिब एहतराम मोमिनीन किराम, कुछ लोग जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महज़र मुबारक आए, बारगाह च हाजिर होए और आखन लगे कि ए नबियां दे सुल्तान, ए प्यारे आका, जिस खालिक दी तौहीद दा तुसी ऐलान कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, जिस अल्लाह दी इबादत दा तुसी हुक्म दे रहे हो, उस दा शजरा नसब क्या है, उस खालिक दी तारीफ क्या है। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ अल्लाह दी तरफों जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेके आए और ये पैगाम जनाब रिसालत मआब दी बारगाह च पेश कीता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे रसूल, इन्हां लोगां नूं आख दे जेड़े लोग मेरे बारे तेरे तो सवाल कर रहे हैं। कुल, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए इनसे, बता दीजिए इनको, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, आहद है। अगर उसकी तकसीम करिए कि अल्लाह एक है यानी वाहिद आवे, कुल हुवल्लाहु आहद दे बजाय वाहिद, तो वाहिद वो होंदा जेड़ा दो दी तरफ तकसीम होंदा, यानी जेड़ा अपना दूसरा भी रखदा होवे। आहद वो होंदा जेड़ा दो दी तरफ तकसीम ना हो सके, किसी तरफ तकसीम ना हो सके, वो आहद होंदा। और अल्लाह दे सवाल कीता ना शजरा नसब दे मुतालिक, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, उसनू किसी दे आमाल दी ज़रूरत नहीं, पूरी मखलूक उसकी मोहताज है, वो किसी मसले विच किसी दा मोहताज नहीं। ज़ाहिरी बात है, जेड़ा मोहताज होवे वो खुदा तो नहीं, वो खालिक तो नहीं, मोहताज तो मखलूक है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी दी औलाद। आसान मफहूम, वाजिबुल वजूद ज़ात है, ऐसी वाजिबुल वजूद जेड़ी हर टाइम हर जगह ते मौजूद होवे।
نہ اس دی کوئی اولاد نہ او کسے دی اولاد، واجب الوجود ذات جڑی ہر جا تے ہر وقت موجود ہوئے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس دا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی اس دی برابری کر سکدا. او ذات بے نیاز ہے، کسے دا محتاج نہیں. بہت پیاری تشریح میرے استاد بزرگوار قبلہ علامہ ملک اجاز حسین نجفی صاحب کردے ہیں. اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے. فرمیندے ہیں کہ جیڑا واجب الوجود ذات ہے او ہمیشہ ہی باقی رہن والی ذات ہے. پوری کائنات اس دی محتاج ہے، کسی دا او محتاج نہیں. باقی تمام مخلوقات ممکن الوجود ہیں، ایک وقت اچ ہیں ایک وقت اچ نہیں. انبیاء ایک وقت آئی انبیاء موجود کوئی نہ، پھر ایک وقت آیا انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آئے، پھر ایک وقت آیا انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا تو ظاہری جسم دے نال چلے گئے. ممکن الوجود ذات اور ذات باری تعالیٰ وہ ذات ہے جڑی واجب الوجود ہے. ہر ابتدا تو پہلے، ہر اول تو پہلے، ہر انتہا تو بعد وہ ذات باقی ہے. اور اس نے اپنی ہدایت واسطے انسانی اپنی پہچان کرون واسطے اور انسانی ہدایت واسطے حضرت انسان دی ہدایت واسطے 1,24,000 انبیاء نو بھیجیا. 1,24,000 انبیاء نو بھیجیا جنہ دے وچوں پہلے سرکار جناب رسالت معاب جناب سب تو پہلے جناب آدم علیہ السلام اور آخری جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور 1,24,000 انبیاء تمام دے تمام معصوم واجب الاطاعت اپنے زمانے دے نال اللہ دے نمائندے اور اللہ دی ہی پہچان کراؤن واسطے تشریف لے آئے، معرفت ذات باری تعالیٰ واسطے آئے. اس دی بارگاہ ایک کامیاب ترین وسیلہ ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. انسانی ہدایت واسطے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جنہ چو سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیارے آقا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آخری جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء انہاں دا سردار بنایا جناب زہرا دے پاک بابے نو. جناب رسالت مآب نو 1,23,999 انبیاء دا سردار قرار دیتا اور انہاں دے اتے نبوت دا اختتام فرمایا. پھر انسانی ہدایت دے سلسلے نو باقی رکھن واسطے اللہ تعالیٰ نے بے عیب لا ریب 12 امام عطا فرمائے، جنہ چو پہلے حضرت علی علیہ السلام اور آخری سرکار مہدی دوران حجت خدا یوسف زہرا سرکار قائم آل محمد. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بھی اللہ دی پہچان کراؤن واسطے، معرفت کراؤن واسطے اور اس دین تے جدو مشکل وقت آوے اس دین نو بچاؤن واسطے یہ 12 امام تشریف لے آئے. نہ انہاں دے تے وہی آندی، نہ انہاں تے کوئی کتاب آسمانی جس طرح قرآن ہے نہ وہ نازل ہوئی، بلکہ دین وہی جڑا جناب رسالت مآب پہنچا گئے بتا گئے. اور اس دین نو 18 ذیلحج روز عید غدیر جس دی تکمیل ہوئی اسی دین نو 12 امام اگے پہنچا رہے ہیں.
نہ کوئی نواں قرآن، نہ کوئی نوی کتاب، نہ کوئی نوی وحی، نہ کوئی نواں دین۔ دین بھی وہی جڑا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دے بارے قرآن وچ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے۔ اس دین نو اے 12 امام بھی پہنچا رہے ہیں۔ اور جس طرح 1,24,000 انبیاء ہر لحظہ اپنے خالق دے محتاج، اپنے مالک دے محتاج، عبادت کرنے اس دے محتاج، رزق لینے اس دے محتاج، انجی اے 12 امام 14 معصوم بھی انبیاء دی طرح اسے اللہ دے محتاج، اسے اللہ دی ہی معرفت کراؤن آئے، اسے اللہ دی ہی عبادت کر دیں، اور اپنے منن آلیاں نو بھی اے ہی حکم دے کے گئے کہ اے ساڑے منن آلیوں، ساڑے تو بعد اسی جس ہستین سجدہ کر رہے ہیں تسی بھی اس واجب الوجود ذات نو ہی سجدہ کرنا، اور اسی واجب الوجود ذات تو علاوہ نہ کوئی تھوڑا اور مرکز ہے، نہ کوئی تھوڑا اور خالق ہے، نہ اور کوئی مالک ہے۔ وہ واجب الوجود ذات ہی ہے کہ جڑی اس پوری کائنات دا مرکز ہے، پوری کائنات اس دے حکم نال چل رہی ہے۔ وہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ راسی، اور پوری کائنات اس دی محتاج ہے۔ مولا امیر علیہ السلام دا فرمان ذیشان، صلوات پڑھو معصوم دی ذات سے، اللہم صلی علی محمد۔ فرمان ذیشان، کچھ لوگ جناب امیر علیہ السلام کول گئے، ناج البلاغہ چ موجود ہے کہ مولا تسی تھوڑا مقام کیا ہے دین وچ؟ سرکار امیر علیہ السلام نے فرمایا نحنو نمرۃ الوسطی، اسا اسلام دی درمیان والا او مضبوط برکزاں جس دے نال اسلام اور اہل اسلام چل رہے ہیں۔ ان اتبعتمونی انی احاملکم الی سبیل الجنہ، اگر تسی ساڈی پیروی کیتی اسی میں علی ابن ابی طالب تہن جنت لے کے ویسا۔ ناج البلاغہ سرکار نے فرمایا۔ پھر ایک بندہ وہ امام صادق علیہ السلام دی بارگاہ وچ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عرض کی تیس مولا و آقا بعض لوگ ایسے کہ جڑے تہاڈی نسبت خلق، رزق اور موت دی نسبت تہاڈی طرف دین دین۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نحنو بریٌ منہم وہم یبرعون منی، اسی انہاں تو بریاں، ساڈا انہاں نال تعلق کوئی نہیں، اور انہاں دا ساڈے نال تعلق کوئی نہیں، او ساڈے تو بری ہے۔ کتاب اثبات الہدا آغا ہور عاملی سرکار امام رضا علیہ السلام دے صحن مبارک دفن ہیں، اور انہاں نے وسائل الشیعہ حدیث دی 20 جلدہ تے کتاب لکھی۔ انہاں دی یہ کتاب ہے اثبات الہدا، اس دی 3 جلد اے امام صادق علیہ السلام دا فرمان ہے کہ ایسے لوگ جڑی ساڈی طرف خالق، موت و حیات یا رازق ہون دا دعویٰ کر دیں، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم یبرعون منی ونحن بریء منہ، ساڈا ایسے لوگاں دے نال تعلق نہیں، اور نہ ہی ایسے لوگاں دا ساڈے نال تعلق ہے۔ قیامت والے دن اسی ایسے لوگاں تو بری ہاں، اسی انہاں دی شفاعت نہ کر سکتے، ہم یبرعون منی، اور وہ ساڈے تو بری۔ پھر امام علیہ السلام نے اس چیز دی وضاحت کی تھی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خلق، رزق، موت و حیات اور اس کائنات دا نظام چلانا، آغا ہور عاملی نے لکھیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ دے نال خاص ہے۔
اور اعضائے سجدہ صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اور فرمایا کہ اتقوا اولادکم عن الغلات لیفسدونہ فی الارض. فرمایا کہ ایسے لوگ جڑا ایسا عقیدہ رکھ دیں کہ ساڈی طرف نسبت دیں دیں. امام صادق علیہ السلام فرمایا خلق رزق موت و حیات انہاں واسطے امام علیہ السلام نے تعبیر استعمال کی تھی کہ وہ غلات ہیں لیفسدونہ فی الدین اور وہ دین دے وچ تباہی کر دیں. اتقوا شبابکم عن الغلات اور اپنے جواناں نو ایسے لوگاں تو دور رکھو. امام علیہ السلام دا فرمان ہے, امام صادق علیہ السلام دا. اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا نحن بریء منہم وہم یبرؤون منی. ایسے لوگ جڑا ایسا عقیدہ رکھ دیں فاسد عقیدہ خلق رزق موت و حیات اور اس تدبیر کائنات دا نظام ساڈی طرف نسبت دیں دیں. امام علیہ السلام فرمایا اسی ایسے لوگاں تو بری ہیں. لیکن ہے کہ ہویا کیا جنہ دا اے پاک ممبر جنہ نے اتنا کامل عقیدہ دسیا دتا انہاں دے اسے ممبر تے بعض لوگ غیر ارادی طور پر غیر محسوس طریقے نال مکتب شیعہ دا مسلمہ عقیدے نو خراب کر دیں. اور جنہ دے بارے امام علیہ السلام فرما کے گئے اتقوا شبابکم عن الغلات کہ اپنے جواناں نو غلات تو بچاؤ اور دیدہ دانستہ طور تے غیر محسوس طریقے نال اکثر جواناں نو وکھیندا کہ انہاں جواناں دے عقیدیاں نو لوگ خراب کر رہے ہیں. جبکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایسے لوگاں تو برات دا اظہار کیتا. فرمایا کہ ایسے لوگاں قیامت والے دن ساڑی شفاعت کدی حاصل نہیں ہو سکتی. اور فرمایا نا کہ قرآن واضح طور تے وَمَا مِن دَابَّةٍ رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ کہ اللہ دی تمام زیرو مخلوق چرند پرند جتنے بھی ہیں وہ تمام دے تمام اللہ کولو ہی رزق لیندے اور انہاں دا صرف اللہ ہی رازق ہے. خود نفی کی تھی قرآن نے کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں رازق. ہاں ایک بہت سونا حل اور بہت سونا ایک وسیلہ صحیفہ کاملہ سرکار امام سجاد علیہ السلام دی دعاواں دا مجموعہ انہاں دی دعا نمبر 27 اس دے وچ امام علیہ السلام نے وسیلہ دیتا کہ اے میرے اللہ امام سجاد علیہ السلام اے میرے اللہ تو ہی ملجا و ماوا ہے مشکلات دا حل تیری بارگاہ چ ہے. میں تن محمد اور محمد دی پاک آل دا واسطہ دینا میرا اللہ میں سید سجاد دی حاجت پوری فرما. کتنا سرکار علامہ نجفی صاحب دا جملہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے. وہ فرمیندے ہوندے ہیں جس طرح خالق ہون وچ بے مثل و بے مثال ہے اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد نو مخلوق ہون وچ بے مثل و بے مثال بنایا. اور صرف بے مثل و بے مثال نہیں فرمایا کہ ایک کامل وسیلہ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد نو رکھیا اور ایسا وسیلہ عظیم کہ جڑا اللہ دی بارگاہ وچ کدی رد نہیں ہوندا. یہ ہے ساڈا آسان مسلمہ عقائد. اور پھر ایک بندے نے اسی موقع تے کہ مولا و آقا کیا غیر اللہ نو کسی مقام تے سجدہ ہو سکدا؟ سرکار نے فرمایا کہ اعضائے سجدہ صرف خالق واسطے ہیں اس تو علاوہ کسی اور نو نہیں. اس نے پھر عرض کی تھی کہ مولا و آقا کہ جڑا جناب آدم علیہ السلام نو ملائکہ نے سجدہ کیتا وہ پھر کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام اللہ نے انہاں دے واسطے قبلہ قرار دیتا اور سجدہ اپنی ذات نو کرایا. جس طرح خانہ کعبہ دی طرف اسی رخ کر کے سجدہ کر دیاں کیا اسی اس خانہ خدا نے سجدہ کر دیاں؟ نہیں. اللہ نے اس نو قبلہ قرار دیتا سجدہ اپنی ذات نو کرایا. امام صادق علیہ السلام جامع الشتات کتاب دا نام ہے اس دے وچ روایت موجود ہے کہ اللہ دی ذات نے سجدہ اپنی ذات واسطے رکھیا اپنے تو علاوہ کسی اور دا نہیں. یہ سجدہ تعظیمی یہی ہے وہ اے برے صغیر دی ایجاد ہے. کو مکتب اہل بیت جس دا تعلق کوئی نہیں. مکتب اہل بیت صرف سجدہ اعضائے سجدہ ذات باری تعالیٰ واسطہ خاص ہے. اور اگر کسی نو سمجھ پھر بھی نہیں آئی
روز عاشور رسول دے پتر دا سجدہ ویکھ لوے، روز عاشور فرزند رسول دا سجدہ ویکھ لوے، تیراں اور تلواراں دی بوچھاڑ ہے، زخم اچ زخم ہیں، بھرا مارے گئے، پتر مارے گئے، پھر بھی اس دی بارگاہ اچ سجدہ کر رہے ہیں اور آخرین ایتم تو ایالی لے کے اراکا کہ میں حسین ابن علی اپنا سب کچھ قربان کرا دیتا تاکہ اے میرے اللہ میں تجھے پا سکوں، اس دی بارگاہ اچ سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر بھی اس تو بعد بھی اگر کسی بدبخت نو سمجھ نہیں آئی تو علی دی دھی دی شام غریباں علی نماز چا یاد کرے، علی دی دھی کس دے سامنے سجدہ کر رہی ہے؟ ڈھیر سارے بھرا، ڈھیر سارے پتر بتریجے مارے گئے، کربلا دی اس ریت اتے تیمم کیتا جس ریت اکبر پتر دا خون رلے ہویا، پھر بھی آکھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اے میرا اللہ حمد ہے تیری جڑا تو دو جہانہ دا مالک ہے۔ میں علی دی دھی سجدہ شکر ادا کر کے آکھ رہی ہیں کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل، میں ثانی زہرا دی اے تھوڑی جی قربانی اپنی بارگاہ اچ قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قبلہ دی آمد واسطے مل کے باواز بلند صلوات۔